بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ایک مسیحی اسکالر ہیں فیس بک پر جن کا نام پاسٹر ضیاء المسیح ہے۔ ان کی ایک تحریر نظر سے گزری جو انہوں نے فیس بک پر شیئر کی تھی۔ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ٹوٹل کی ٹوٹل تحریر چیٹ جی پی ٹی سے تیار کروائی گئی ہے، یعنی اس میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ضیاء المسیح صاحب کا۔ تو چیٹ جی پی ٹی سے اس تحریر کو تیار کروا کے انہوں نے اپنی آئی ڈی پر اپلوڈ کیا ہے۔ خیر، چیٹ جی پی ٹی سے تیار کروائی ہو یا از خود، جب انہوں نے اسے شیئر کر دیا اور نیچے اور اوپر اپنا نام بھی لکھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس تحریر کو اون کرتے ہیں اور یہی عقیدہ، یہی نظریہ، یہی سوچ، یہی فکر ان کی ہے جس کا انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے اس تحریر کو پڑھتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اس کے جواب کے طور پر ہوں گی پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پاسٹر ضیاء المسیح صاحب لکھتے ہیں، کیا پیغمبر اسلام نے کبھی مسیحی عقیدہ تثلیث کو رد کیا؟ یہ گویا کہ سوالیہ نشان یہاں پر، اور یہ عنوان ہے، نیچے پاسٹر ضیاء المسیح لکھا ہوا ہے، مسیحی اپالوجسٹ و استاد برائے تقابل ادیان۔ پیغمبر اسلام کی فیصلہ کن حیثیت مسلمانوں کے مطابق پیغمبر اسلام وقت کے عظیم سپہ سالار تھے، یعنی لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں پیغمبر اسلام کی جو فیصلہ کن حیثیت ہے وہ کیا ہے، اس کو وہ ثابت کرتے ہوئے اور متعین کرتے ہوئے نیچے رقم تراز ہیں کہ وقت کے عظیم سپہ سالار تھے، شرعیت دینے والے نبی تھے، یعنی شریعت دینے والے نبی تھے۔ یہ چونکہ شرعیت لکھا ہوا ہے اس لیے میں نے اس کو پڑھا۔ آخری رسول کہلائے، ان کے بعد کسی نے اصلاح نہیں کرنی تھی، ایک ریاستی سربراہ بھی رہے۔ یہ گویا کہ حیثیتیں متعین کرنے کے بعد، لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، لیکن اتنے وسیع دائرہ اختیار رکھنے کے باوجود ایک بات بہت اہم ہے کہ آپ نے کبھی زندگی میں مسیحی عقیدہ تثلیث پر بات نہیں کی، حالانکہ آج کا مسلمان مسیحی عقیدہ یعنی تثلیث پر بات کرتا نہیں تھکتا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیغمبر اسلام نے باوجود اتنے زیادہ وسیع اختیارات ہونے کے مسیحیوں کے عقیدہ تثلیث پر بات نہیں کی، یہ روز روشن کی طرح سفید جھوٹ ہے، واضح جھوٹ ہے، بلکہ اس کو الزام اور اتہام کہا جائے، دروغ گوئی کہا جائے، دھوکہ، فریب اور فراڈ کہا جائے تو بے جا نہیں ہے، اور یہ تجاہل عارفانہ بھی ہے، علمی بددیانتی اور علمی خیانت بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیمات یہ واضح لفظوں میں عقیدہ تثلیث کی تردید پر مبنی ہیں۔ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے کبھی زندگی میں مسیحی عقیدہ تثلیث پر بات نہیں کی؟ ہم آپ کے سامنے دلائل پیش کریں گے، پھر آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں ان کی تحریر کی طرف۔ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کے مطالعہ سے حقیقت، نمبر ایک تو پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے کبھی نہیں کہا اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے۔ اس سے بڑا بھی کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ پاسٹر ضیاء المسیح صاحب کو یہ جھوٹ بولتے ہوئے کم از کم خدا کی ذات سے ڈرنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ ارے بھائی، پیغمبر اسلام کی ساری زندگی کی تبلیغ کا مرکز و محور یہی تو جملہ تھا، اللہ احد، کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ باقی ہم ثابت کرتے ہیں کہ کہاں کہا ہے۔ یہ جملہ صرف قرآن کی آیات میں آیا، مگر پیغمبر نے بطور قول اپنی زبان سے نہیں کہا۔ تثلیث پر براہ راست کوئی تنقید نہیں۔ نمبر 2 پر لکھتے ہیں، قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انتہوا خَيْرًا لَكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ مگر یہ پیغمبر اسلام کا ذاتی قول نہیں بلکہ قرآن کا متن ہے۔ حدیثی ذخیرے میں پیغمبر کی طرف کبھی بھی مسیحی عقیدہ تثلیث پر رد یا تفصیلی تنقید نقل نہیں ہوئی۔ یہ بھی جھوٹ پر مبنی بات ہے، ہم آپ کے سامنے احادیث پیش کریں گے۔ نمبر 3 پر لکھا ہے کہ گفتگو ہمیشہ محدود رہی، زیادہ سے زیادہ عیسیٰ کو عبداللہ و رسولہ کہا گیا۔ یہ انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی طرف بات کو منسوب کیا۔ ہم بتائیں گے رسول پاک علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کیا کیا
عیسیٰ ابن مریم سے متعلقہ کہا گیا۔ ذرا رکیے گا، آگے لکھتے ہیں لیکن تسلیس فی التوحید 3 اقانیم یا واحد فی الجوہر کثیر فی الاقانیم جیسے مسیحی عقائد پر پیغمبر اسلام نے کوئی فلسفیانہ بات نہیں کی، بات کی ہے، ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نتیجہ آگے لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے باوجود اپنی حیثیت نبی، سپہ سالار اور حکمران ہونے کے کبھی تسلیس کو براہ راست موضوع نہیں بنایا، یہ بالکل جھوٹ ہے آپ کا۔ نمبر 2 پہ لکھتے ہیں نتیجہ نکالتے ہوئے، اور نہ ہی اپنی زبان سے اللہ ایک ہے کہا، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ فرق واضح کرتا ہے کہ قرآنی اور حدیثی متن اور بعد کی مسلم فکر میں بڑا فاصلہ ہے۔ گویا کہ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بعد کے مسلم مفکرین، مناظرین اور علماء ہیں ان کی فکر میں فاصلہ پایا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث کچھ کہتے ہیں اور مسلم مفکرین، علماء، مناظرین کچھ کہتے ہیں۔ اور پھر نیچے لکھتے ہیں پاسٹر ضیاء المسیح، کرسچن اپالوجسٹ و استاد برائے تقابل ادیان، اور نیچے لکھا ہے آپ کی کیا رائے، متفق ہیں تو شیئر کریں ورنہ اصلاح کریں۔ تو ہم آپ کی اصلاح کرتے ہیں۔ اصلاح کیسے کریں گے؟ دلائل کے ساتھ اور براہین کے ساتھ۔ اب دیکھیں ہم آپ کے ایک ایک جو اٹھایا گیا نکتہ ہے اور اعتراض ہے، یوں کہہ لیجئے کہ چکمہ دینے کی ایک سازش ہے، دھوکہ ہے، اس کا جواب کتاب و سنت سے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا حوالہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کا بیان ہے۔ یہاں پر تمہیدی طور پر اس بات کو سمجھ لینا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے کبھی اس عقیدہ تثلیث کی تردید نہیں کی۔ زبان کسے کہا جاتا ہے؟ زبان مثال کے طور پر میں اگر کوئی بات اور کوئی کلام کرتا ہوں، کوئی گفتگو کرتا ہوں اور اسے اون کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بناتا ہوں، بھلے میں وہ بات کتاب اللہ سے کوٹ کروں یا میں وہ بات کسی اور کتاب سے کوٹ کروں، جب میں اسے اون کرتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہی میرا عقیدہ ہے، یہی میری سوچ اور یہی میری فکر ہے، تو گویا کہ میں اپنی زبان سے ہی اس بات کو بیان کر رہا ہوں یا اس بات کی تائید کر رہا ہوں یا اس بات کی تردید کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والے الفاظ جو کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 میں موجود ہیں ارشاد فرمائے، ان الفاظ سے ہم یا دیگر لوگ وہ تو واقف نہیں تھے، یہ قرآن تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت پر، قلب اطہر پر نازل ہوا اور زبان نبوت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ کبھی پیغمبر اسلام کی زبان پر یہ الفاظ نہیں آئے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس سے بھی واضح الفاظ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ دراصل میں نے ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ سارے کے سارے دلائل کو جمع کیا ہے، کتاب اللہ سے بھی اور سنت رسول اللہ حدیث مصطفیٰ سے بھی، تو میں اس ترتیب کے ساتھ پیش کروں گا، اس میں تمامی قسم کے دلائل آپ کے پاس انشاءاللہ آ جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک جو اللہ ہے، مسیح علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم وہ اللہ ہی ہیں، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں اور مسیح علیہ السلام ہی اللہ ہیں، یہ دونوں مضمون اس کے بنتے ہیں۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل، حالانکہ مسیح علیہ السلام کا فرمان کیا تھا کہ اے بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، تم عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جس شخص نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا، ومأواہ النار، اور جہنم کو اس کا ٹھکانہ قرار دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالمین کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنے واضح لفظوں میں عقیدہ تثلیث کی تردید کتاب اللہ میں موجود ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 حوالہ سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں موجود ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ یقیناً کافر ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے تیسرا ہے، یعنی 3 میں سے ایک اللہ کی ذات ہے، جو 3 خدا ہیں اور 3 اقانیم ہیں، اقنوم ثلاثہ جو کہا جاتا ہے مسیحیوں کے نزدیک، اقنوم ثلاثہ اقانیم جہاں لفظ بولا جاتا ہے، یہاں پر کی نفی ہے،
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ تین میں سے ایک ہے، تو اس کی نفی موجود ہے کہ وہ بات اور عقیدہ ان کا غلط ہے، ان کے فکر غلط ہے، ان کی سوچ، ان کا نظریہ بالکل غلط ہے۔ انہوں نے کفر بکا، انہوں نے کفر کہا۔ وما من الہ الا الہ واحد، کہ حالانکہ بات یہ ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے ایک الہ کے، واحد، واحد کا یہاں پر لفظ موجود ہے۔ تین کی نفی یعنی اقانیم ثلاثہ کی نفی اور عقیدہ توحید کی یہاں پر جو اس بات ہے وہ موجود ہے۔ اسی طور پر سورہ مائدہ آیت نمبر 75 میں موجود ہے، مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم وہ کچھ نہیں ہیں، یعنی خدا نہیں ہیں، خدائی اختیار کے مالک نہیں ہیں، الا رسول، وہ تو ایک اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ اور قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی پیغمبر انہی کی طرح کے گزر چکے ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی۔ کانا یأکلان الطعام، اور وہ دونوں کے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہاں پر یہ جو بات کی ہے کھانا کھایا کرتے تھے، یہ گویا کہ نفی ہے۔ جو خدا ہوتا ہے وہ کھانا نہیں کھاتا، جو خدا ہوتا ہے وہ پانی پینے سے، حوائج ضروریہ سے پاک اور منزہ ہوتا ہے۔ جب ماں اور بیٹا دونوں کھانا کھاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسیح علیہ السلام خدا نہیں ہیں، گاڈ نہیں ہیں، کریٹر نہیں ہیں، اور جو تم نے خدا بنا رکھا ہے مسیح علیہ السلام کا وہ سٹیٹس نہیں ہے۔ یہاں پر بھی عقیدہ تثلیث کی نفی موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 116، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا، مسیح ابن مریم کا واضح اعلان موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم، جب اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے گا عیسیٰ ابن مریم سے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم اللہ کی ذات کے علاوہ الہ بنا لو؟ یعنی مجھے بھی الہ سمجھ لو، میری ماں کو بھی الہ سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، یعنی ایک الہ تو خدا ہو گیا نا، اس کی ذات کے علاوہ دو اور خدا، جسے اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت، اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام مسیح ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے، مجھے لائق نہیں، زیبا نہیں، میری شان کے لائق نہیں کہ میں یہ بات کہوں جس کا مجھے کسی قسم کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی نفی عقیدہ تثلیث پر یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور قرآن پاک کس کی زبان سے امت تک پہنچا، لوگوں تک پہنچا؟ محمد مصطفیٰ کی زبان سے۔ آگے سورہ اخلاص، یہ تو واضح پیغام ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے، اور واضح تردید ہے عقیدہ تثلیث کے حوالے سے۔ قل هو اللہ احد، اب دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے کبھی اپنی زبان سے اللہ احد کا جملہ نہیں بولا۔ نمبر ایک، جو اللہ پاک کی ذات کی طرف سے جملہ کوٹ کیا گیا رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے، یہ رسول پاک اپنی زبان سے ہی بول رہے تھے، اللہ احد کا جملہ۔ نمبر دو، آپ کے اس دعوے کی تردید اسی جگہ پر موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل، اے حبیب آپ فرما دیں، اے حبیب آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، آپ اپنی زبان سے ادا فرما دیں۔ گویا کہ اللہ کو پتا تھا کہ کچھ ایسے مسیحی آئیں گے ضیاء المسیح کی طرح کے کہ وہ کہیں گے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی زبان سے اللہ احد، اللہ ایک ہے کا جملہ نہیں بولا۔ اللہ نے اسپیشل یہاں پر قل کہا، یعنی وہ جملہ بعد میں ہے۔ پہلے کیا کہا؟ قل، اے نبی مکرم علیہ السلام، آپ اپنی زبان نبوت سے، کوثر و تسنیم سے دلی ہوئی زبان سے آپ ارشاد فرما دیں، کہہ دیں۔ قال یقولو، کیا معنی ہوتا ہے؟ قل امر حاضر کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر، تو یہ رسول پاک علیہ السلام سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں، زبان سے ادا کریں، زبان سے ان جملوں کو نکالیں، تاکہ پاسٹر ضیاء المسیح کو روشنی اور ہدایت ملے کہ محمد اسلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ بولا ہے، پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے، اللہ نے کہلوایا ہے۔ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سبحانہ و تعالی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ خود جنا گیا ہے، یعنی وہ باپ بھی کسی کا نہیں ہے اور بیٹا بھی کسی کا نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کا ہمسر، اس کا ساجی، اس کا شریک، اس کا ثانی، اس کا دوجا، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ واضح لفظوں میں عقیدہ توحید کا بیان بھی ہے سورہ اخلاص میں،
اور عقید تثلیث کی تردید بھی موجود ہے سورہ اخلاص میں۔ اسی طرح سورہ زخرف آیت نمبر ہے 59، اس میں موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، کہ عیسیٰ علیہ السلام فقط ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں نشانی بنا دیا۔ تو یہاں پر دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الہ، گاڈ، خدا ہونے کی نفی موجود ہے قرآن پاک میں۔ یہ آیت مبارکہ بھی رسول پاک علیہ السلام نے اپنی زبان سے ادا فرمائی۔ اس کے بعد سورہ مائدہ آیت نمبر 110 میں موجود ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، کہ جب تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ کیسے زندہ ہو کر پرندہ بن جاتا تھا؟ اللہ پاک فرماتے بِإِذْنِي، وہ میرے اذن، میرے ارادے، میری مشیت اور میرے حکم سے ایسا ہوتا تھا۔ یہاں پر بھی عیسیٰ ابن مریم کے جو اختیارات ہیں جن کو آپ نے خدائی اختیار سمجھ رکھا ہے، اس کی نفی اور تردید موجود ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ فَتَنْفُخُ فِيهَا، اس میں پھونک ماری جاتی تھی، فَتَكُونُ طَيْرًا، تو وہ ایک پرندہ جیتا جاگتا بن جاتا تھا، بِإِذْنِي، اللہ فرماتے میرے اذن سے، میرے ارادے سے، میرے حکم سے۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اسی طور پر جو اندھے ہوتے تھے، کوڑی کے مریض ہوتے تھے، انہیں شفا دیتے تھے بِإِذْنِي، اللہ فرماتے میرے اذن سے۔ عیسیٰ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے اذن، اللہ کے ارادے سے وہ سب کچھ کر رہے تھے۔ نفی موجود ہے الہ ہونے کی۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، اور جب وہ مردوں کو نکالتے تھے، زندہ کرتے تھے، اللہ پاک فرماتے بِإِذْنِي، وہ میرے اذن سے، میرے ارادے سے ایسا کرتے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ تو کمال درجے کی گویا کہ خدائی مار ہے عقید تثلیث والوں کے لیے۔ کس طرح؟ اللہ پاک کی ذات چاہتے ان تینوں باتوں کا ذکر کر کے آخر میں کہہ دیتے بِإِذْنِي، یعنی وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، آگے بِإِذْنِي کہا ایک بار، فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا، آگے پھر کہا بِإِذْنِي دو بار، اس کے بعد وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، بِإِذْنِي پھر کہا تیسری بار، اور وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي پھر چوتھی بار بِإِذْنِي کہا۔ یعنی آیت مبارکہ کے اتنے حصے میں 4 بار اللہ نے بِإِذْنِي 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 کہا۔ کیوں کہا؟ ایک بار بھی کہا جا سکتا تھا، یعنی ساری باتیں نقل کر کے، سارے معجزات نقل کر کے آخر میں اللہ پاک فرما دیتے یہ سارے معجزات میری وجہ سے، میرے اذن، میرے ارادے کی وجہ سے ایسا تم سے نمودار ہوتے تھے اور تم ایسا کر سکتے تھے۔ مگر اللہ پاک کی ذات نے ایک ایک کے ساتھ ذکر کیا، گویا کہ ضرب پہ ضرب لگائی، ضرب پہ ضرب لگائی عقیدہ تثلیث کے حاملین کے اس عقیدے پر کہ یہ جو عقیدہ تم نے بنا رکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم خدائی اختیار کے مالک ہیں، فرمایا کہ بِإِذْنِی نہیں مالک، اگلا بِإِذْنِی نہیں مالک، اگلا تیسرا بِإِذْنِی نہیں مالک، چوتھا بِإِذْنِی، کہ چلو یہ تو ایک عام سی یا نارمل سے معجزات ہیں، جو آخری معجزہ ہے مردوں کو زندہ کرنا، اس کے مقابلے میں فرمایا جو سب سے بڑا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندگی عطا کرنا، اس آخری پر بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بِإِذْنِی، یہ کام بھی کرتے تھے میرے اذن، میرے ارادے، میری مشیت، میرے حکم کے تحت۔ تو یہ اللہ پاک کی ذات نے واضح لفظوں میں عقیدہ تثلیث کی نفی قرآن پاک میں بیان فرمائی۔ اسی طور پر قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں آیت نمبر 88 سورہ مریم اور 88 سے لے کر 91 تک، اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت ہی سخت بات کہتے ہو، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، قریب ہے کہ اس عقیدے کی وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شک ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ یہاں پر بھی عقیدہ تثلیث کی نفی، آپ کی عقیدے کی نفی موجود ہے، اور عقیدہ توحید کا یہاں پر اس بات موجود ہے۔ اسی طرح سورہ مریم آیت نمبر 33 میں موجود ہے ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لائق نہیں، اللہ کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، اس لیے کہ وہ تو ہر عیب، ہر کمی، ہر کجی، ہر ویکنس، ہر محتاجگی سے پاک ذات ہے۔ یہاں پر بھی عقیدہ توحید کا اس بات اور عقیدہ تثلیث کی نفی موجود ہے۔ اسی طور پر سورہ مریم آیت نمبر 30 میں ہے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ ابن مریم، مسیح ابن مریم کے اپنے ذاتی الفاظ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا نبی بنایا۔ اسی طور پر سورہ نساء آیت نمبر 171 میں موجود ہے ولا تقولوا ثلاثہ،
मत कहा करो कि खुदा तीन हैं, इंतहू बाज आ जाओ, खैर लकुम ये तुम्हारे हक में बेहतर है, इन्नमल्लाहु इलाहु वाहिद कि हकीकी बात यह है कि अल्लाह गॉड क्रिएटर खुदा वो फकत एक इलाह है, उसके अलावा कोई इलाह नहीं, दूसरा तीसरा इलाह नहीं है। यहां पर भी आप देखें अकीदे तस्लीस की नफी, अकीदे तौहीद का इस बात मौजूद है। अब ये तो कुरान पाक की बातें, कुरान पाक की आयात थी जो मैंने आपके सामने पेश की। ये 11 हवाले 11 आयातें मुबारक हैं, यानी वैसे आयात तो काफी ज्यादा बन जाती हैं, हवाले के एतबार से देखा जाए तो 11 का अदद बनता है। अब इसके बाद मैं अहादीस मुबारक भी आपके सामने पेश करता हूं। ये तमाम की तमाम आयात रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जुबान से निकली, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कोट की। कहते हैं कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने कभी अकीदे तस्लीस पर बात नहीं की। तो भाई ये क्या है? ये दुनिया का कोई भी शख्स इस हकीकत का इनकार नहीं कर सकता कि कुरान कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ और जुबान मुस्तफा के जरिए से उम्मत तक पहुंचा। रसूल पाक अलैहिस्सलाम अकीदे तस्लीस को डिस्कस नहीं करते थे, तो ये फिर 11 हवाले कहां से आ गए? ये जो इतनी सारी आयात मैंने आपके सामने पढ़कर सुना दी हैं, तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अकीदे तस्लीस को डिस्कस किया, उसकी नफी की, उसकी तरदीद की, उस पर कारी ज़रबे और वार लगाए, तो तभी तो उम्मत के पास पहुंचा है ना। आप धोखा देते हुए कहते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने कभी अपनी जुबान से अकीदे तस्लीस के ऊपर बात नहीं की, कभी अकीदे तस्लीस की नफी नहीं की, कभी अकीदे तस्लीस की तरदीद नहीं की। इस तरह से धोखा देकर आप अकीदे तस्लीस को साबित नहीं कर सकते। बल्कि मैं कहना यह चाहूंगा कि जब आपके पास दलाइल ना रहे कि आप बाइबल से अकीदे तस्लीस पर वाज़े आयात, मुतरश्शे आयात और अया आयात पेश कर सकते, जब आपके पास ये हिम्मत और सकत और ताकत नहीं थी, तो फिर आपने क्या किया कि पैगंबर इस्लाम पर, कुरान पर बहतान लगाना शुरू कर दिया कि जी उन्होंने कभी इसके ऊपर कभी डिस्कस नहीं किया, इसको कभी इसको मौजूद सुखन नहीं बनाया, कभी इसके ऊपर तबसरा नहीं किया, कभी इसको अपनी तालीमात का हिस्सा नहीं बनाया। ये तो मुस्लिम मुफक्किरीन, मुनाजिरीन और उलामा ने अपनी तरफ से ऐसा कर लिया है। तो ये आप अपनी खिफ़त मिटाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। जैसा कि जो पादरी हैं सुलेमान, उनका मुनाजरा हकीम इमरान साकिब साहब से हुआ, तो वहां पर शिकस्त हुई इल्मी लिहाज से, दलाइल के एतबार से। अब आप अपनी उस खिफ़त को मिटाने के लिए पैगंबर इस्लाम पर इल्जाम दर रहे हैं कि उन्होंने कभी इस अकीदे को डिस्कस नहीं किया। ये सारी आयात, इसमें क्या डिस्कस हो रहा है? इसमें यही अकीदे तस्लीस की नफी और तरदीद और अकीदे तौहीद का इस्बात, यही डिस्कस हो रहा है। अब आगे अहादीस मुबारक, ये तो आप कह देंगे कि ये अल्लाह की बातें थी, आप नबी पाक की जुबान से हमें दिखाएं, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। सबसे पहला हवाला, ये जो आप अहबाब जानते हैं, पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 59 है ना। ये नजरान के ईसाई मसीही, उनका वफद आया था रसूल पाक अलैहिस्सलाम के पास, और उनका अकीदा क्या था? उनका अकीदा यह था कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। इस पर उनका और रसूल पाक अलैहिस्सलाम का मुबाहला होना था, और उस पर यह आयत मुबारक उतरी थी, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहु कुन फयकून, कि बेशक मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के नजदीक वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसल हैं, खिलकत के एतबार से, तखलीक के एतबार से। जिस तरह उन्हें अल्लाह पाक की जात ने तुराब मट्टी से पैदा फरमाया, इसी तरह इन्हें यानी मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक की जात ने कुन फयकून की ताकत से पैदा फरमाया, यानी नुत्फे से पैदा नहीं फरमाया बल्कि अपने अमर कुन की ताकत से पैदा फरमाया। तो अब देखें, जो मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनको आप लोग खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं। खुदा और गॉड पैदा नहीं होता, जो पैदा करता है वो गॉड और खुदा हुआ करता है, वो खालिक हुआ करता है, फातिर हुआ करता है, बदी हुआ करता है, वो है किसी को तखलीक फरमाने वाला। और जो पैदा हो जाए, और फिर आप तो जानते हैं ना कि मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनकी वालिदा का नाम क्या है? मरियम। आप कहते हैं कि मसीह खुदा है। कैसा ताज्जुब खेज आपका अकीदा है कि क्या आपने कभी यह कहा कि यहवा खुदा है वो किसी और से पैदा हुआ? यावे खुदा किसी से पैदा हुआ है? तो अगर वो पैदा नहीं हुआ तो ये खुदा फिर कैसे पैदा हो गया? इससे पता चला कि जो पैदा हो वो खुदा नहीं हुआ करता, और जो पैदा ना हो बल्कि पैदा करे, तखलीक करे, वही खुदा हुआ करता है। तो यावे खुदा है, अल्लाह खुदा है, मसीह अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, क्योंकि ये पैदा हुए हैं, मां के बतन से निकले हैं। इसी तरह सही बुखारी हदीस नंबर 3445, सही मुस्लिम हदीस नंबर 138, उसमें मौजूद है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या फरमाया? फरमाया ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम
फ़इन्नमा अना अब्दुहु फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुझे उस तरह बढ़ा चढ़ा कर ना बयान करो जिस तरह ईसाइयों ने, मसीहियों ने इब्ने मरियम को किया। बढ़ाया चढ़ाया क्या था? उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेटा, खुदा और अकानीम सलासा में से एक अकनूम उन्हें कहा था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि मुझे ऐसा ना करो। अब बताएं, यहां पर अकीदे तस्लीस की नफी नहीं तो और क्या है? और ये नफी भी किसकी जुबान से? जो आपने मुतालबा और डिमांड की है कि पैगंबर इस्लाम की जुबान से कोई ऐसी नफी दिखा दे। ये देखें, रसूल पाक अलैहिस्सलाम नफी फरमा रहे, फरमाया कि मैं तो सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, तुम मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल कहा करो। और किस तरह से अकीदे तस्लीस की नफी होगी? आगे चलें। इसी तौर पर हवाला, चूंकि हवाला जात काफी सारे हैं तो मैं ज्यादा तबसरा नहीं कर रहा, वरना एक एक पर तबसरा करूं तो इंशाल्लाह अच्छी खासी तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी और आपके लिए वो काफी शाफी वाफी होगा। लेकिन मैं कम अज कम आपके सामने एक लाइन हवाला जात की पेश कर दूं ताकि आप पर इत्माम हुज्जत हो जाए और जो शाइकीन हैं, तालिबीन हैं, हक के मुतलाशी हैं, उन तक दलाइल भी पहुंच जाएं वाफर मिकदार में। सही बुखारी हदीस नंबर 2222 यानी 2222 और सही मुस्लिम हदीस नंबर 155। अल्फाज क्या हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में? यूशिकु, फरमाया रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, यूशिकु अन यंज़िल फीकुम इब्न मरियम हाकमन मुक़सितन फयक्सिर सलीब वयक़्तुल खिंज़ीर वयदउल जिज़िया। फरमाया करीब है कि इब्न मरियम यानी मसीह अलैहिस्सलाम तुम में एक आदिल हाकिम की हैसियत से नाजिल होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाया कि वो खुदा की हैसियत से आएंगे। यहां पर भी अकीदे तस्लीस की नफी है, इलाह की नफी है, खुदा की नफी है कि मसीह खुदा नहीं, एक हाकिम और मुक़सिद आदिल की तरह और आदिल की हैसियत से दुनिया में आएंगे, सलीब को तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया को खत्म करेंगे। यहां पर किस हैसियत से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने, पैगंबर इस्लाम ने मसीह अलैहिस्सलाम को पेश किया? उन्होंने हाकिम और इसी तरह इंसाफ करने वाले की हैसियत से पेश किया, ना कि खुदा की हैसियत से पेश किया। तो यहां पर भी नफी मौजूद है हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के इलाह होने की और अकीदे तस्लीस की। तो मैं आप अहबाब से अर्ज करना चाहूंगा कि कुरान पाक की आयात और अहादीस नबविया ये बार बार ऐलान कर रही हैं कि अल्लाह ताला की जात वाहिद है, वो अकेला है, यकता है, एक है, उसका कोई हमसर नहीं, उसका कोई साजी नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई दूजा नहीं, उस जैसा नहीं, उसका कोई दूसरा नहीं, उसकी कोई नजीर नहीं, उसकी कोई मिसाल नहीं, उसकी कोई मसील नहीं, उसका मद्दे मुकाबिल नहीं, उसका कोई हम पल्ला नहीं। लैसा कमिस्लिही शै वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बार बार इस बात को बयान किया जा रहा है और अकीदे तस्लीस की जड़ को काटा जा रहा है। और इसी तरह फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी अकीदे तस्लीस की जड़ काट रहे हैं, उसे मौज़ूए सुखन बनाए हुए हैं, बल्कि मुबाहला कर रहे हैं, सहाबा इकराम की तरबियत फरमा रहे हैं, मना कर रहे हैं मुझे मसीह इब्ने मरियम की तरह ना बना लेना जैसा कि उनकी कौम ने मसीह अलैहिस्सलाम को बना लिया था। तो देखें, इन तमाम तर आयात में, इन तमाम तर अहादीस मुबारका में रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जुबान नबुव्वत से अकीदे तस्लीस, मसीही कौम का अकीदे तस्लीस, उसकी नफी भी हो रही है और इसके साथ साथ वाशिगाफ और वाज़ी और दो टोक लफ्जों में अकीदे तौहीद का इस बात भी हो रहा है। ये हवाला जात आपके सामने मौजूद हैं, किताबुल्लाह से भी और फरामीन मुस्तफ़ा में से भी। अब आपके ऊपर डिपेंडेड है, आया आप हक को तस्लीम करते हैं या उसी तरह अपने साबका पादरियों की बातों में आकर और लाई लग बनकर उनके गलत अकायद को इख्तियार करके उसका प्रचार करके जहन्नुम के राह के राही बनते हैं, या फिर मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नबी आखिरुज़्ज़मा और हजरत मसीह अलैहिस्सलाम की बिशारत के मिस्ताक मोहम्मद मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होकर अकीदा तौहीद को इख्तियार करके अकीदा तस्लीस को रौंद कर नफी करके आप अल्लाह की जन्नत के मुस्तहिक ठहरते हैं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, मैंने तो दिया जलाकर सरेआम रख दिया है।